السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وسكن اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار، شاہوں کے تاج، آقاؤں کے آقا، ہم غلاموں کے محسن، یتیموں کے سہارا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، گزشتہ 2 ہفتوں سے ہم نے اسی آیت کے متعلق کچھ باتیں سماعت کی، آج پھر اسی آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ انشاءاللہ کچھ باتیں جو بڑی اہم ہیں اللہ پر بھروسہ کرنے کے تعلق سے، اور اللہ کی مدد کیسے آتی ہے اس کے متعلق آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میری زبان پر کلمت الحق کو جاری فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کون ہے جو تم پر غالب آ سکتا ہے، کون ہے جو تمہیں زیر کر سکتا ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ چھوڑ دے تو کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کرے گا، کون ہے جو اللہ کے علاوہ ہماری مدد کرے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو مومنین کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ میں نے مدد کب آتی ہے اللہ کی اس کے متعلق بتایا کہ اللہ رب العزت مدد کب فرماتا ہے، کن حالتوں میں مدد کرتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر ہم تاریخ کا اسی طرح جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ مدد اسی حالت میں آئی ہے جب اللہ پر مکمل طور پر یقین کیا گیا، اللہ پر مکمل طور پر بھروسہ کیا گیا ہو۔ جب تک کہ یقین کامل نہ ہوگا، جب تک کہ بھروسہ کامل نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کی مدد نہیں آئے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے ایک جگہ فرمایا کہ اگر بندہ اللہ پر اس طرح سے بھروسہ کرے جس طرح سے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ کا جو حق بنتا ہے بھروسہ کرنے کا اس پر، اس طرح سے اگر بندہ بھروسہ کرے گا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے پرندوں کو روزی عطا کرتا ہے اس طرح آپ کو اور ہمیں بھی روزی عطا فرمائے گا۔ آپ نے دیکھا کسی پرندے کے گھر میں کوئی فریج ہو، کوئی ایسی چیز ہو کہ وہ ذخیرہ جمع کر کے رکھتے ہو؟ نہیں، پرندہ جب صبح اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے تو بھوکا نکلتا ہے، اس کے پاس کوئی غذا نہیں ہوتی ہے، لیکن شام کو جب پرندے واپس آتے ہیں تو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ تو اللہ پر اس طرح سے بھروسہ کریں گے جس طرح اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالی وہاں سے روزی عطا فرمائے گا جہاں ہمارا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ جس طرح پرندے کو روزی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی، اس طرح ہمیں بھی روزی عطا فرمائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غزوے پر ہمیں بھیجا، 300 صحابہ کی جماعت ہے، 300 صحابہ مل کر ہم ایک غزوے کے لیے نکلے ہیں۔ ابھی ہم راستے میں پہنچے تھے کہ ہمارا سارا اناج ختم ہو گیا، جو غلہ تھا وہ سب کے سب ختم ہو گیا۔ دیکھیے اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ تو سب کے سب ختم ہو گیا، یہاں تک کہ کچھ کھجوریں کسی کے پاس باقی رہی۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سپہ سالار تھے، انہوں نے کہا کہ جس کے پاس جتنی کھجوریں ہیں سب کے سب جمع کرو۔ پھر ساری کھجوریں جمع کی گئی۔ اب ان کھجوروں میں سے تھوڑی تھوڑی کھجوریں جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان تقسیم ہونے لگی۔ تقسیم ہوتے ہوتے یہاں تک کہ معاملہ آیا، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر وہ دن بھی آیا کہ صرف دن بھر میں ہمیں ایک کھجور دی جاتی تھی۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیں کہ کیسے گزارا ہوتا ہوگا۔ کسی سوال کرنے والے نے حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھا بھی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ بتائیے کہ کیسے گزارا ہوتا تھا ایک کھجور کے اندر، پورا دن ایک کھجور میں کیسے گزارا ہوتا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ دیکھیے، جو اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے نا، وہ منفی باتیں نہیں کرتا ہے۔ جس طرح آج اگر ہم پر تھوڑی سی مصیبت آ جائے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم منفی باتیں شروع کر دیتے، ایسا ہوا ویسا ہوا، یہ تکلیف آئی وہ تکلیف آئی۔ لیکن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک کھجور کی اہمیت تو اس وقت پتہ چلی جب وہ بھی ملنا بند ہو گئی۔ اللہ اکبر، یعنی پھر ایسا بھی دن آیا کہ کھجور ملنا بھی بند ہو گئی، ایک کھجور بھی نہیں۔ اللہ اکبر، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں پھر 3 دن تک جو ہمارے پاس اونٹ تھے سفر کے لیے، ان اونٹوں کو ذبح کر کے اس کا گوشت جو ہے بنانا شروع کر دیا اور وہ تقسیم ہونے لگا۔ اب 3 دن کے بعد جب دیکھا کہ اب بھی کچھ کھانے کے لیے نہیں مل رہا ہے، کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے، تب وہ بھی بند ہو گیا، کیونکہ اب اونٹ اگر سب ذبح کرے گے تو پھر سواری کس پر کرے گے، پھر سامان کس پر لا دے گے، تو بڑا مسئلہ ہوگا۔ اس لیے اونٹ بھی بند کر دیے گئے۔ برادران ملت اسلامیہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت پتے کھانے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا، پھر ہم پتے کھا کر اپنی زندگی گزارنے لگے، لیکن اللہ پر بھروسہ تھا، یقین تھا۔ فرماتے ہیں کہ پھر پتے کھاتے کھاتے ہمارے دن گزرنے لگے اور ہم یہاں تک کہ ایک دریا کے کنارے پر پہنچے۔ دریا کے کنارے پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک بہت بڑی مچھلی جو دریا کے پانی نے، سمندر کے پانی نے جو ہے وہ بہا کر مچھلی کو کنارے کر دیا، اور وہ مچھلی کوئی چھوٹی مچھلی نہیں تھی، اتنی چھوٹی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنی بڑی مچھلی تھی کہ ہم نے دیکھی بھی نہیں ہوگی شاید اتنی بڑی مچھلی۔ فرماتے ہیں اس مچھلی کا نام عنبر تھا، اور وہ اتنی طویل تھی، اتنی بڑی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ سامنے ایک پہاڑ موجود ہے، پہاڑ جتنی مچھلی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام فرما دیا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ ہر روز ہم اس میں سے ایک بڑے بیل کے مقدار ہم اس میں سے مچھلی کا گوشت نکالتے تھے اور سارے صحابہ میں تقسیم کرتے تھے اور کھایا کرتے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، 300 صحابہ تھے، اور فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے 18 دن تک اس مچھلی کو کھایا تھا۔ کتنی بڑی مچھلی ہوگی سوچو، اس کی طوالت کتنی لمبی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ جب 18 دن کے بعد وہ مچھلی ختم ہو گئی تو اس کی 2 ہڈیوں کو جو بیچ میں سے ٹوٹ چکی تھی، جو 2 ہڈیاں تھیں، اس کو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے کہا کہ اس کو جوڑ دو اور ایک جگہ کھڑی کر دو۔ تو ایک جگہ جب اس کو کھڑی کر دیا گیا، جسے ہم کانٹا بھی کہتے ہیں، جب اس کے کانٹے کو کھڑے کر دیا گیا دونوں طرف سے، تو اس کی لمبائی 2 کانٹوں کی اتنی تھی کہ ایک اونٹ جو ہے وہ اس کے نیچے سے آسانی کے ساتھ گزر جاتا تھا۔ یعنی کتنی اونچی ہوگی، ذرا سوچو کتنی بڑی مچھلی تھی۔ برادران ملت اسلامیہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے اور سارا ماجرا بیان کیا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی تھوڑا سا گوشت جو بچا تھا مچھلی کا اسے پیش کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے تناول فرمایا اور کہا کہ جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے مدد فرماتا ہے۔
برادران ملت اسلامیہ ذرا سوچیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب ہم مکمل طور پر یکسوئی کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرے گی، ناشکری کی الفاظ زبان سے نہ نکالے گی۔ دیکھا نا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی منفی بات نہیں کی، کہا کہ ایک کھجور میں کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ تو یہ نہیں کہا کہ بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا یا ایک کھجور بڑی مشکل سے ہم اس میں اپنی زندگی کو دن کو گزارتے تھے، کچھ ایسی بات نہیں کہا کہ اس ایک کھجور کی اہمیت کا پتہ تو ہمیں اس وقت لگا جب وہ بھی ملنا بند ہو گئی، یعنی اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور عطا فرماؤں گا۔ لیکن شکر کا مطلب کیا؟ ہم نے شکر کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ بس کچھ کام ہو گیا، ہم نے زبان سے کہہ دیا اللہ تیرا شکر ہے، بس ہو گیا، ہم سمجھ رہے کہ ہم نے شکر ادا کیا اللہ کا۔ یہ شکر ادا نہیں کرنا ہے، یہ تو زبانی جمع خرچی ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ شکر کا مطلب کیا ہے؟ شکر کے الگ الگ طریقے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جسمانی تندرستی عطا کی ہے، تو جسم کا شکر ادا کرنا اس طرح سے ہے کہ 5 وقت نماز پڑھی جائے۔ 5 وقت نماز کے لیے، اگر ہم نماز کے لیے نہیں آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ کیسے شکر ادا کرتے؟ صرف زبان سے بولنے سے اللہ کا شکر ادا ہوگا؟ برادران ملت اسلامیہ، پریکٹیکلی کر کے تو دکھاؤ۔ نماز کو آؤ مسجد کے اندر اور اللہ کی عبادت کر کے بتاؤ کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہم نے صرف زبان سے کہہ دیا، ہم سمجھتے ہیں ہم نے شکر ادا کیا۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہمیں اللہ پر وہ یقین نہیں ہے، وہ بھروسہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف ہمارا کاروبار ہوتا ہے اور ایک طرف مؤذن پکارتا ہے حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہم کاروبار کو کامیابی سمجھتے ہیں، وہاں پر وقت ضائع کرتے ہیں اور مسجد کی طرف نہیں آتے۔ یہ بات سچ ہے یا نہیں؟ حقیقت ہے یا نہیں؟ ہم اپنے کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں کہ نہیں عبادت پر، نماز پر، اللہ کی عبادت پر؟ ہم اپنے کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے بزنس کو، اپنی نوکری کو، اپنے کام کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو بتاؤ بھروسہ کس پر ہوا؟ خالق کائنات پر ہوا یا پھر کائنات پر ہوا؟ خالق اسباب پر ہوا یا اسباب پر ہوا؟ رزق پر ہوا یا رازق پر ہوا؟ آپ کے ذمے ہے کہ آپ کو کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ رزق پر بھروسہ کرنا چاہیے یا رازق پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اسباب پر بھروسہ کرنا چاہیے یا مالک اسباب پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ ہم اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، مالک اسباب پر بھروسہ نہیں ہے یا بہت کم ہے ہمارا بھروسہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر ملوث ہوتے ہیں، دنیا کی چاہ میں گرفتار ہوتے ہیں اور پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ اللہ کے شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچا جائے۔ اللہ کے شکر کرنے کا، جسمانی شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر بے حیائی سے بچا جائے، ہر گناہوں کو ترک کر دیا جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا گناہ جو ہے مسجد کے باہر بھی ہے، مسجد کے اندر بھی ہے۔ ہمارے نوجوان طبقہ کچھ ایسا ہے، پتہ نہیں کیا ان کو سوجی ہے، مسجد میں آتے ہیں اور صرف جمعہ آتے ہیں، وہ بھی بتلانے کے لیے کیا پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ آنے کے ساتھ نیچے جگہ خالی بھی ہوگی، بھاگیں گے اوپر چلے جائیں گے اور اوپر جا کر گول راؤنڈ بنا کر اور ٹیک لگا کر ایک دوسرے سے بات کرتے رہیں گے۔ اور برادران ملت اسلامیہ، ہم مسجد میں آ کر بھی گناہ کرتے ہیں۔ آپ کو مسئلہ پتہ ہے، جب مسجد میں نیچے جگہ خالی ہو تو اوپر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، جب پوری مسجد نیچے بھر جائے پھر اجازت ہے کہ پھر اوپر جا کر تم عبادت کرو۔ مسجد نیچے خالی ہے اور کچھ لوگ آتے ہیں، پہلے آئیں گے اور آ کر پھر اوپر بیٹھ کر گفتگو کریں گے۔ میں واللین تک پڑھتا ہوں، اس کے باوجود بھی مجھے اوپر سے آواز آتی رہتی ہے، بولنا پڑتا ہے کبھی کبھی کہ آواز بند کرو۔ اتنی بھی عقل نہیں ہے، اتنی بھی سمجھ نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، چھوٹے بچے اگر کرے تو سمجھ میں آتا ہے، وہ نہ سمجھ ہے۔ جوان اور بالغ بچے بھی اس پر عمل کر رہے ہیں اور گناہ کے اندر ملوث ہو رہے ہیں۔ یاد رکھنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مسجد کے اندر دنیاوی بات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 40 سال کی عبادت رائے گا فرما دیتا ہے۔ 40 سال ہم نے عبادت کی نہیں اور آ کر اوپر بیٹھ کر ہم نے گفتگو شروع کر دی۔ برادران ملت اسلامیہ، میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہنا چاہوں گا کہ جب تک نیچے جگہ خالی ہے نیچے ہی رہیں، اوپر نہ جائے۔ ہاں، نیچے کی مسجد پوری فل ہونے کے بعد پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ اوپر چلے جائیں اور اوپر جا کر نماز پڑھے، عبادت کرے، گفتگو نہ کرے، مسجد کا آداب کرے۔
کرے, مسجد کے ادب کو ملحوظ رکھے. برادران ملت اسلامیہ, عبادت تو ہوتی نہیں ہے, بندگی تو ہوتی نہیں ہے, اور مسجد میں آ کر بھی گناہوں کے کام کر رہے ہیں. برادران ملت اسلامیہ, گناہوں سے بچنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے, گناہوں سے بچنا یہ بھی اللہ کے شکر کرنے کا طریقہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ نماز پڑھو اللہ کا شکر ادا کرو, بندگی کرو اللہ کی مدد آئے گی, نماز سے مدد ملے گی. اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ حدیث قدسی, بلکہ اللہ فرماتا ہے جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ میری حفاظت سے میں بری و ذمہ ہو جاتا ہوں, میں اس کی حفاظت سے بری و ذمہ ہو جاتا ہوں, بری ہو جاتا ہوں. برادران ملت اسلامی, یعنی اللہ کی حفاظت اس کے لیے نہیں آتی جو نماز کو چھوڑتا ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے, ایک شخص تھا مسافر, وہ سفر کر رہا تھا, سفر کرتے کرتے جنگل میں پہنچا, ابھی تھوڑی دور گیا تھا کہ ایک گھڑ سوار پیچھے سے دوڑتا ہوا آیا اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے اس کے قریب پہنچا. قریب پہنچنے کے بعد اس سے کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں جگہ پر جا رہا ہوں, فلاں مقام پر جا رہا ہوں. کہا میں بھی وہیں پر جا رہا ہوں, اگر تم چاہو تو میرے پیچھے بیٹھ سکتے ہو. اس نے سوچا, تنہا تھا, تنہا سفر کر رہا تھا, اکیلا تھا. اس نے سوچا اچھا ہوگا کہ گھوڑا بھی سواری کے لیے مل جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ سفر میں ساتھی بھی مل جائے گا, سفر آسانی کے ساتھ کٹ جائے گا. وہ گھوڑ سوار کے پیچھے بیٹھ گیا. ابھی تھوڑی ہی دور گھوڑا گیا تھا کہ اس نے راستہ بدلی کیا. پیچھے والے نے کہا کہ گھوڑ سوار تم کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ میرا یہ راستہ تو نہیں ہے جہاں ہمیں جس مقام پر جانا ہے, جس منزل پر پہنچنا ہے, اس منزل پر پہنچنے کے لیے یہ راستہ تو نہیں ہے. اس گھوڑ سوار نے کہا تمہیں نہیں پتا, میں ہمیشہ یہاں سے آ جایا کرتا ہوں اور یہ راستہ جو ہے بڑا شارٹ کٹ کا راستہ ہے. کچھ لوگ جو ہے شارٹ کٹ یوز کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی بڑا المیہ ہے ہمارے یہاں. تقریر میں بھی بولتا ہوں, بار بار بتاتا ہوں کہ شارٹ کٹ کا یہ راستہ اختیار نہ کرو, جو صحیح راستہ ہے اس کو اختیار کرو, ہے نا. پیسے زیادہ کمانا ہے ہمیں, پیسے زیادہ, جتنے جلدی آئے دولت, بس اب حرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں. کوئی آیا اور کہے کہ 5 لاکھ روپے دے دو, اس کے بعد تم کو اتنا نفع ملے گا, ہم فوراً اٹھا کر دے دیتے ہیں, کوئی بھروسہ نہیں. 10 لاکھ دے دو, نکال کر دے دیے. اور اسی بندے سے اگر کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں 500 روپے دے دو تو پھر جیبیں جھانکنا شروع کر دیتے, کہتے نہیں یہ بڑی مشکل سے ہے, نہیں انتظام نہیں ہوگا. برادران ملت اسلامی, کیا یہ آپ سے ہمدردی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں, اس طرح کا منافع لینا یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کے پاس آپ نے 5 لاکھ روپے دیے اور ہر مہینے آپ کو 20,000 روپے دے رہا ہے, ہر مہینے آپ کو 10,000 روپے دے رہا ہے, جو بھی فکس کر کے لے رہے, یہ سارا کے سارا سود میں شامل ہے, ناجائز و حرام ہے. برادران ملت اسلامیہ, ناجائز و حرام کرو گے تو اللہ کی مدد کبھی نہیں آئے گی. حلال میں ہی اللہ کی مدد ہے, حلال کم کماؤ گے اللہ برکت عطا فرمائے گا, کسی کی محتاجگی نہیں آئے گی. برادران ملت اسلامی, کیا بہرحال عرض یہ کر رہا تھا, اس نے کہا کہ شارٹ کٹ کا راستہ ہے, یہاں سے ہم جلدی پہنچیں گے. اس نے یقین کر لیا. ابھی تھوڑی ہی دور پہنچا تھا, کیا دیکھتا ہے گھنا جنگل ہے اور وہاں پر لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور کنکال پڑے ہوئے ہیں, مردوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں. وہ دیکھ کر گھبرا گیا, پوچھنے لگا یہ کیا ہے, تم مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ کہا تم پہلا شکار نہیں ہے میرا, اس سے پہلے کئی لوگوں کو شکار بنا چکا ہوں. یہ جو دیکھ رہا ہے یہ لاشیں اور یہ کنکال, یہ ہڈیاں جو پڑے ہوئے ہیں, اس سے پہلے جتنے مسافر اس راستے سے گزرتے تھے سب کو میں اپنا شکار بناتا تھا, اسی طرح بہلا پھسلا کر یہاں لاتا ہوں اور اس کا سامان لوٹ لیتا ہوں. اس کا سامان لوٹنے کے بعد اسے قتل کر کے یہاں چھوڑ دیتا ہوں. اللہ اکبر, اس نے تلوار نکالی. یہ شخص کہتا ہے یہ دیندار تھا, جانکار تھا, اللہ کا عبادت گزار بندہ تھا. اس نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے, 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دی جائے. وہ کہنے لگا اس سے پہلے بھی کئی ایسے آئے ہیں جنہوں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت مانگی, ان کو بھی دے دیا تھا, تجھے بھی دے دیتا ہوں. اللہ اکبر. اس شخص نے کہا ٹھیک ہے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو. اس نے 2 رکعت نماز شروع کی. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب اضطراری موت سامنے ہے, اسے پتا ہے جیسی سلام پھیروں گا اب موت آنی ہے, جان نکلنی ہے, اسے یقین ہے. تو اب حال یہ ہوا کہ جیسے ہی وَلَضَّالِّينَ پڑھا, وَلَضَّالِّينَ کے بعد اس کی زبان سے کوئی آیت نکلی تو 20ویں پارے کی وہ آیت نکلی جس میں اللہ رب العزت نے کہا
أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ جیسے ہی یہ آیت پڑھا، اس آیت کا مطلب ہے کون ہے جو اضطرار والے کی، جو بے کس کی، جو لاچار کی آواز کو سنتا ہے جب اس کو پکارتا ہے، جب اس کو پکارا جائے تو کون ہے جو اس کی دعا کو قبول کرتا ہے؟ لاچار کی، بے بس کی، بے کس کی دعا کو کون قبول کرتا ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، مضطر کی دعا کو کون قبول کرتا ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی برائی کو کون دور کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین کا مالک تمہیں کون بناتا ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ یہ جو سب کرتا ہے، جو بے چین کی، بے قرار کی آواز کو سنتا ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ بے کس کی پکار کو سننے والا اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ الہ مع اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن اس بات کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، جیسے ہی آیت کریمہ پڑھی، اب وہ رکوع میں گیا، اس کو ایک آواز سنائی دی کہ ایک تلوار چلی، سر جو ہے تن سے جدا ہو گیا، چیخ نکلی۔ جیسے ہی سلام پھیرا تو کیا دیکھتا ہے؟ جو ڈاکو تھا اس کی گردن کٹی ہوئی زمین پر پڑی ہوئی ہے، اور ایک سفید لباس میں ملبوس ایک شخص وہاں پر موجود تھا۔ پوچھا گیا تو کون ہے؟ کہا میں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ کا خادم ہوں۔ جیسے ہی تو نے یہ آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری مدد کے لیے مجھے بھیج دیا، اور میں نے تیری مدد کر کے تیری تکلیف کو دور کر دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کا شکر کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی عبادت کرو گے، نماز پڑھو گے جب اللہ کی مدد آئے گی۔ فجر کے وقت سوئے رہو گے تو کیا اللہ کی مدد آئے گی؟ فجر کے وقت سونے سے اللہ کی مدد آئے گی؟ یہاں پر مؤذن پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، لیکن نہیں، ہم کہتے ہیں نیند ہی بہتر ہے۔ اتنا بڑا گاؤں، اتنے لوگ ہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایک سب بھی نمازیوں کی نہیں بھرتی ہے فجر میں، سب سوئے خواب غفلت میں، سب غافل ہو چکے ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے، خوف خدا، شرم نبی یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، نیند اتنی پیاری ہو گئی کہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے ہو۔ کیا ہوا؟ تھوڑی جلدی فجر ہے تو جلدی سو جایا کرو، اگر جلدی سو گے تو جلدی اٹھو گے، لیکن نہیں، جلدی سونا نہیں ہے، رات میں جاگنا ہے، فیس بک پر وقت گزارنا ہے، چیٹنگ کرنا ہے، واٹس ایپ پر چیٹنگ کرنا ہے، اور فجر کی نماز پھر بستر میں سو کر گزارنی ہے۔ جس وقت برکت نزول کا نزول ہوتا ہے اس وقت سوئے رہنا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، کتنے افسوس کا مقام ہے۔ نوجوان تو نوجوان، بوڑھے بھی ایسے ہیں جو نماز کو نہیں آتے۔ اٹھو، فجر کی نماز کے لیے آؤ، مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں میں آؤ، اور آنے کے بعد تھوڑا سا چہل قدمی کر لو۔ یقین سے کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت بھی عطا فرمائے گا، صحت بھی عطا فرمائے گا۔ چلنا ہوتا ہے ہمارا آج کل، بائک آئی ہے، چلنا بھی نہیں ہوتا ہمارا۔ یہی وقت ہے فجر کے لیے، اٹھو، دیکھو، اٹھ کر تو دیکھو کتنا حشاش محسوس کرو گے، کتنا اچھا محسوس کرو گے۔ اور وہی 8-9 بجے اٹھو گے، پورا دن جو ہے دوپہر تک جو ہے نحوست چہرے پر چھائی رہتی ہے، پورا دن سستی رہتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، نماز قائم کرو، اللہ کے گھر کو آباد کرو، اللہ تمہارے گھر کو آباد فرمائے گا، اللہ تمہارے گھر کو آباد کرے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، تو پتہ یہ چلا مدد اللہ کی آتی ہے۔ کب آتی ہے اللہ کی مدد؟ جب اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ انشاءاللہ پھر اسی موضوع پر اگلے ہفتے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔